ستھرا پنجاب کے تحت جو صفائی کے انتظامات کیے گئے اس کی نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں بلکہ دنیا کے اندر اس کی پذیرائی ہوئی اور لوگوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا. بنیادی طور کے اوپر اس میں سب سے بڑی جو ایفرٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے. یہ پروگرام انہی کا شروع کردہ ہے, انہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا تھا اور پچھلے 4 دن سے وہ تقریباً 24/7 تھرو آؤٹ اس پروگرام کی نگرانی کرتی رہیں. ہر چیز کو وہ خود دیکھ رہی تھیں. مجھے بھی اور میرے ساتھ جو شخص صاحب یہاں بیٹھے ہیں میاں شکیل صاحب, ان کو بھی اور بلکہ ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو وہ خود ہدایات پاس کر رہی تھیں, جس کی بدولت آج الحمدللہ اس موقع پہ ہم پہنچے کہ پاکستان کے اندر یہ ایک نئی تاریخ پنجاب نے رقم کی, نئی وہ خدمت کی جو سیاست کا ایک نئی بلندیوں کو چھوا, جو بھی الحمدللہ پاکستان مسلم یونین کے حصے میں آیا. میں تھوڑا سا عید کی سپریشن کے حوالے سے کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس میں ان 3 دنوں کے اندر پنجاب کے اندر ہم نے 3,15,000 ٹن ٹوٹل علائشیں جو ہے نا وہ اٹھائیں, جو کہ پچھلے سال سے 74% زیادہ ہے. ویسے تو عید کا آپریشن 4 دنوں پہ مشتمل ہوتا ہے, کیونکہ عید سے 1 دن پہلے ہم اس کا انتظام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اگر 4 دنوں کو چوتھے دن کو بھی شامل کیا جائے تو 3,57,000 ٹن سے زائد علائشیں جو ہے نا وہ ہم نے اٹھائیں. جو ٹارگٹ ہم نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا, جو اس ٹارگٹ سے تقریباً 2% زیادہ ہم نے اچیو کیا ہے, جو کہ 3,54,000 ٹن ٹارگٹ تھا, ہم نے 3,57,000 ٹن جو ہے نا وہ علائشیں اٹھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نظام کے اندر اتنی کیپیسٹی موجود تھی کہ ہم ٹارگٹ سے بھی زیادہ جا کے چیزیں کر سکتے تھے. جو مین پوائنٹس ہیں اس سلسلے میں وہ یہ ہیں کہ تقریباً 1,42,000 لوگ جو ہماری ہیومن ریسورس تھی وہ اس میں کام کر رہی تھی. جو ہماری فلیٹ تھی ٹوٹل وہ تقریباً 37,000 سے زائد فلیٹ, یعنی کہ ہماری جو اتنے وہیکل جو تھی وہ اس میں کام کر رہی تھی, اور 1,20,00,000 کے قریب ہم نے ویسٹ بیگز تقسیم کیے. عید سے پہلے پری عید بھی میں نے پریس کانفرنس کی تھی, وہ تمام تفصیلات میڈیا کو فراہم کی گئی تھیں. آج بھی وہ چیزیں میرے سامنے ہیں. ان چیزوں کو بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکا. میں نے خود اس پورے عید کے آپریشن کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ کو پورے پاکستان میں کہیں کوئی, پورے پنجاب میں اگر کہیں کوئی آپ کو کوئی علائش نظر آئے تو ہم ذمہ وار اس چیز کو. یہ بہت بڑا چیلنج تھا. اس چیلنج کو اگر کیا تھا تو اس کے پیچھے ہمارا ایک پورا ہوم ورک تھا. یہ جو ستھرا پنجاب ہے اس کا فٹ پرنٹ, اس نظام کا جو سسٹم ہے ہمارا یہ بنا, یہ پنجاب کے ہر گاؤں کے اندر موجود ہے, یہ پنجاب کے ہر شہر کے اندر, ہر محلے کے اندر موجود ہے. اور اگر یہ موجود نہ ہوتا تو یہ ممکن نہ ہو سکتا. یہ 4 دنوں کے اندر یہ سسٹم, اتنا بڑا سسٹم جو ہے نا وہ گراؤنڈ پہ نہیں آ سکتا. تو یہ جو ستھرا پنجاب سی ایم پنجاب نے پنجاب کے عوام کو یہ جو ایک تحفہ دیا ہے, اس پروگرام کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فٹ پرنٹ پنجاب کے ہر کونے میں موجود ہے. تو 1,42,000 1,27,000 ہمارے وہ HR ہے جو روٹین میں کام کر رہی ہوتی ہے. 15,000 ہم نے ایڈیشنل HR عید کے لیے ایڈ کی, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ممکن ہو سکی. میرے پاس کچھ تفصیلات بھی ہیں, میں آج میڈیا کے دوستوں کو دکھانا چاہوں گا. یہ ہے جب ہم سے یہ سوال کیا گیا اس عید آپریشن کے دوران میڈیا کی طرف سے بھی کہ آپ کس طرح اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, کس طرح کر سکتے ہیں چیزیں ساری, تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا سسٹم اس طرح کا ہے ہمارا کہ جتنی بھی ہیومن سورس ہماری کام کرتی ہے اور اس عید میں بھی کرتی رہی ہے, ان تمام ہیومن سورس کو ہم ڈیجیٹلی ٹریک کر سکتے ہیں. اور ڈیجیٹلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سا شخص کون سی یونٹ کونسل میں کام کر رہا ہوتا ہے, وہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے. پھر جتنی بھی ٹرانسپورٹ ہم نے یوز کی, جتنی بھی فلیٹ ہماری تھی, وہ لائیو ہم ان کی لوکیشن اور جس یونٹ کونسل ان کو اسائن کی گئی اس یونٹ کونسل کے اندر ان کی جتنی ٹریولنگ ہوئی وہ ڈیلی رپورٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس آتی ہے اور لائیو ہم دیکھ سکتے تھے. کیونکہ
ہر تحصیل کے اندر کنٹرول روم قائم ہوئے تھے، ہر ضلع کے اندر علیحدہ کنٹرول روم قائم تھے، اور پنجاب کے اندر پروونشل سطح کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہمارا کنٹرول روم قائم تھا، اور سیف سٹی کے اندر بھی ہمارا کنٹرول روم قائم تھا۔ تو ہر ان جگہوں کے اوپر آپ لائیو چیزیں دیکھ سکتے تھے کہ کون سی گاڑی اس وقت کہاں پہ ہے، کتنا ویسٹ جو ہے نا ہم نے اٹھایا ہے، اور ہمارے جو فائنل جو ڈمپنگ سائٹس تھیں جہاں پہ ہم ڈمپ کیا تھا، ویسے تو ہماری 150 سے زائد ہیں، لیکن عید کے سلسلے میں ہم نے 816 ٹوٹل ٹیمپریری سائٹس بھی ہم نے بنائی تھی۔ ان تمام سائٹس کے اوپر باقاعدہ کیمریز لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ لائیو ٹرننگ جاتی ہے، گاڑی جب آ کے کھڑی ہوتی ہے اس کا وہ ویٹ کیا جاتا ہے، پھر حالی کرنے کے بعد پھر ویٹ کیا جاتا ہے۔ 360 ڈگری پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، اگر آپ خود دیکھیں تو آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں چیز، کبھی آپ کو ہم اپنا کنٹرول روم وزٹ کر کے یہ ساری چیزیں ہم لائیو دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پروگرام کی اسٹرینتھ ہے، یہ ایک بڑا سیریس پروگرام ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس لیول پہ اس طرح کا پروگرام جو ہے نا وہ نہیں لے کے آیا۔ تو یہ کریڈٹ جیسے میں نے پہلے کہا کہ سی ایم پنجاب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا، اس کو امپلیمنٹ کیا، اور آج الحمدللہ اس کی زندہ مثال ہے کہ اس عید کے اوپر جو بہترین جو صفائی ہوئی وہ اس کی دوسری کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اتنی شدید گرمی کے اندر جو سب سے بڑے جو ہمارے ہیروز ہیں جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے وہ ہیں ہمارے سینٹری ورکرز۔ ہمارے جتنے سینٹری ورکرز ہیں انہوں نے نان سٹاپ کام کیا، 36 گھنٹے لوگوں نے نان سٹاپ ڈیوٹیز پرفارم کی، اور یہ 72 گھنٹے سے زائد یہ آپریشن نان سٹاپ چلتا رہا، ڈفرینٹ شفٹ میں لوگ کام کرتے رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہیں، جتنے بھی ڈپٹی کمشنرز ہیں، ہماری جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں، ان کے تمام سی اوز اور ان کے تمام جو سٹاف ہیں، ان کی جو مانیٹرنگ ٹیمز ہیں نیچے، وہ تمام کے تمام ان 4 دنوں میں فیلڈ میں رہے۔ میرے ساتھ خود سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں صاحب اور ہمارے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی افسران ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ فیلڈ میں رہے۔ ہمارے کچھ کیبنٹ ممبرز جو ہے نا وہ بھی ساتھ میں فیلڈ میں رہے، ہمارے جو پارلیمنٹریز ہیں انہوں نے بھی اس میں سپورٹ کی اپنے ایریا کے اندر۔ تو یہ ایک پوری ٹیم ایفرٹ تھی جس کے بعد الحمدللہ یہ تاریخ رقم کرنے میں ہم کامیاب ہوئے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم چیز وہ کہ سی ایم پنجاب نے اس تاریخی اچیومنٹ کے بعد جو ہمارے اصل ہیرو ہیں سینٹری ورکرز، ان کے لیے فی کس 10 ہزار روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اگلے ویکینڈ پہ، یعنی کہ ایک تو یہ ہے اس سے اگلا ویکینڈ ہے 21 تاریخ اور 22 تاریخ کو پنجاب کی ہر تحصیل کے اندر تحصیلوں میں جا کے وہاں پہ باقاعدہ پروگرام کا انعقاد کیا جائے گا، ان کے اعزاز میں ان کو بلایا جائے گا، اور بلا کے وہاں پہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ان کو یہ انعام بھی دیا جائے گا، اور ان کو سرٹیفکیٹس بھی دیے جائیں گے کہ انہوں نے جو اتنا خوبصورت اور اچھا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر پنجاب کی عزت ہوئی۔ اور اب پاکستان کے جو باقی صوبوں کی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے بھی چیلنج ہے۔ تو میں تو اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نے دیکھا اس عید کے اوپر کچھ جو صوبے ہیں انہوں نے اپنے کام سے توجہ، کچھ دوست ہی تھے ہمارے جنہوں نے اپنے کام پہ سے توجہ ہٹا کے تو انہوں نے تنقید شروع کر دی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ 15 سال سے 20 سال سے اپنے صوبوں کے اوپر حکومت کر رہے ہیں، کوئی ایک علاقہ بتائیں۔ میں نے تو یہ چیلنج کیا تھا کہ آپ کراچی کو لے لیں، پشاور کو لے لیں، اور ہماری کسی بیکورڈ تحصیل کے ساتھ مقابلہ کر لیں، میاں والی کی تحصیل لے لیں، بھکر کی تحصیل لے لیں، دور دراز علاقوں کو کوئی بیکورڈ تحصیل پکڑ لیں، مقابلہ کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے پاس تو یہ چیلنج اسی ہم نے لیا تھا کہ ہمارے پاس نیٹ ورک موجود تھا، ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے 100% جو ہے نا وہ کام ہم نے کیا ہے۔ تو میں تو ان کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی توجہ دیں لوگوں کی خدمت کے اوپر، اور اگر آپ لوگوں سے کام نہیں ہوتا تو ہم سے رابطہ کریں، ہم کام کر کے دکھا دیں گے آپ کو۔ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے اندر سے تو ویسے بھی سندھ کی عوام نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کے سپرد سندھ کا صوبہ کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کام کون کر رہا ہے۔
یہ تو ہم نے ایک ستھرا پنجاب کا ایک آپ کو جو ہے نا وہ نمونہ پیش کیا ہے اس عید کے اوپر. اسی طرح سے سارے انیشیٹوز ہیں, بے شمار انیشیٹوز ہیں. خدمت خلق کی جو مثال پنجاب قائم کر رہا ہے وہ اس سے پہلے 78 سالوں میں کسی صوبے نے بھی اس طریقے سے قائم نہیں کی. اس کے علاوہ میں آخر میں یہ بھی اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ صرف عید میں صفائی کا آپریشن نہیں تھا. اس سے پہلے جو 10 دن ہماری کیٹل مارکیٹس لگی, منڈیاں لگی, آپ کو معلوم ہے وہ بھی عید آپریشن کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی مثالی قائم کا کام ہوا, بڑے لوگوں نے بڑی تعریف کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ میڈیا کو خاص طور پہ کوئی کہیں غلطی کمزوری ہو تو میڈیا نکال کے لے آتا ہے, میڈیا ہائی لائٹ کرتا ہے. پنجاب میں آپ کو کہیں نہ ان کیٹل مارکیٹس کے حوالے سے نہ صفائی کے حوالے سے کوئی کمپلین نہیں ملی ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اکنالجمنٹ کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ناقدین ہیں انہوں نے بھی تعریف کی. کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس کام کی تعریف نہ کی ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر سے. صاحب ایک سوال ہے, زبردست ماشاءاللہ سے کام ہوا کہ حسب روایت ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ لاشیں کہیں سے نظر آئیں, نہ کہیں سے دکھا سکیں. اچھا, ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے فارمولہ آپ لوگوں نے طے نہیں کیا یا وہاں سے شکایات ضرور آتی رہی ہیں؟ کیونکہ LWMC کو جب کال جاتی رہی ہیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ باہر سڑک پر رکھ دیں تاکہ ہم سڑک سے اٹھا لیں گے, لیکن ہاؤسنگ سوسائٹی شاید ہماری ڈومین نہیں ہے. اس طرح کی شکایات کوئی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن تھی بہرحال, ان کو جو ہم نے ڈھونڈ لی. ہمیں ٹوٹل 12,000 کمپلینٹس آئی تھیں ان 3 دنوں کے اندر. 12 کے 12,000 ہم نے ریئل ٹائم پہ ہم نے ریزالو کی. یہ کمپلینٹس آپ نے بتایا بالکل ٹھیک کہا, اس طرح کی کمپلینٹس آئی ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز ہماری ڈومین میں نہیں تھی, لیکن اگر ہم نے پھر بھی ہمیں کسی نے کہا ہے تو ہم نے, کیونکہ ہماری گاڑیاں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر نہیں جا سکتی, لیکن ہم نے باہر سے کلیئر کیا. جو ہماری ڈومین میں تھا اس کو ٹوٹلی ہم نے کلیئر کیا, جہاں نہیں بھی تھا وہاں پہ بھی جا کے ہم نے کلیئر کیا. نشان صاحب یہ بتائیے گا کہ KP کی اور سندھ سب سے زیادہ آپ گولہ باری کر رہے ہیں, اگر کل وہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں تو آپ KP کی اور سندھ میں جا کے کام کر لیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آؤٹ سورس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سے مشورہ پہلے کریں. ان سے آؤٹ سورس ہونا نہیں ہے. وہ میں بتاؤں آپ کو کہ یہ آؤٹ سورسنگ کا تجربہ بڑے صوبوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن نہیں ان سے ہوا. ہم نے جب یہ آؤٹ سورسنگ کا شروع کیا تھا ہم پہ اس چیز کا بھی الزام لگا کہ شاید ہم کوئی بیرونی کمپنیوں کے لیے راستے کھول رہے ہیں. 100% لوکل انڈسٹری اس میں آئی ہے, ایک پوری نئی انڈسٹری جس کا پاکستان کے کسی حصے میں وجود نہیں تھا. آج پاکستان کے اس صوبے میں, سب سے بڑے صوبے کے اندر وہ انڈسٹری جو ہے نا وہ قائم ہو چکی ہے, اپنے قدم جما چکی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے CM پنجاب کی اس پورے خطے کے حوالے سے. ایک نئی انڈسٹری جو ہے نا اس کا وجود ہم نے ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم سے نہ ہو پائے گا, وہ اپنا آؤٹ سورس بھی نہیں کر سکتے, آگے جانا ہوگا تو تم سے نہ ہو پائے گا. ہاں آپ نے کہا کہ 1,52,000 ٹن کا آپ کا ٹارگیٹ تھا, 1,57,000 ٹن آپ نے 3,52,000. یہ آپ ویٹ کس طرح سے کرتے ہیں پورے پنجاب میں جو لاشیں اکٹھی کرتے ہیں؟ میرے پاس تفصیل ہے, میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا. ہمارے یہ میں نے ویسے جو ہمارے ٹریکنگ سسٹم ہے اس میں یہ دیکھیں نا, یہ گاڑیاں ہیں, یہ لائیو ہم نے کسی ٹائم پہ لیا ہے. اس طرح سے گاڑیاں کسی تصویر کو ہم نے مارک کیا ہے جو یہ چل رہی ہیں, تو لائیو انفارمیشن ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ہے اس کی تفصیل آپ کو دکھاتے ہیں. اس طرح سے ان کی اٹینڈنس ود فیشل ریکگنیشن پوری 1,00,000 جو 42,000 سب کی اس طرح ہمارے پاس ڈیٹیل موجود ہے. اور جو ہمارے پاس جو جہاں پہ وے اسٹیشنز لگے ہوئے ہیں, وینگ بریجز لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ ہمارے ڈمپ سائٹس ہیں, ان پہ کیمراز لگے ہیں, وہاں پہ لائیو جو ریڈنگ ہے ہمارے پاس آتی ہے, وہ لنکڈ ہے ہمارے سسٹم کے ساتھ. 10,000 روپی آپ نے CM کی طرف سے اناؤنس کی ہے. نارملی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہر عید پر اپنے ملازمین کو بونس دیتی ہیں ایک طرفہ. کیا وہ تنخواہ بونس جو ملتی ہے وہ رہے گی یا اس کی جگہ یہ 10,000 روپے ملے گی؟ میں جو اس سے پہلے سسٹم تھا ویسٹ مین میں کمپنیز کے ملازم ہوتے تھے, اب یہ کام آؤٹ سورس ہو چکا ہے. اب جو کانٹریکٹرز ہیں, جن کمپنیز کو یہ کام آؤٹ سورس ہوا ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ ان کے ذریعے کام ہو رہا ہے.
ان کے ملازمین یعنی کہ اب یہ جو سینیٹری ورکرز ہیں ان کو وہ جو کانٹریکٹرز ہیں یا جو کمپنیز ہیں جن کو ہم نے آؤٹ سورس کیا ہے وہ ان کو پے کرتے ہیں. ان تمام کے لیے سی ایم نے 10,000 جو ہے نا اس کا وہ سے پہلے میڈم آرمی چیف اور ڈپٹی پرائم منسٹر امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی نے وہاں پر احتجاج کی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ سبق نہیں سیکھنا؟ دیکھیں یہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پارٹی وہ ہے کہ جو اس ملک میں کے بھلے کے لیے کوئی کام کر نہیں سکتے, خود بھی کر نہیں سکے, اور جب ملک کے لیے کچھ بھلے میں ہونے لگتا ہے ان کو سب سے پہلے تکلیف ہونے لگتی ہے. اب جو ایک پوری کیمپین باقاعدہ واشنگٹن چلو, باقاعدہ ان کے جو یوٹیوبرز ہیں انہوں نے ایک کیمپین چلائی ہے. اب یہ آج کہیں کہ جی ہمارا اس سے تعلق نہیں, کل میں نے گوہر خان صاحب کو سنا انہوں نے کہا نہیں پارٹی نے تو کوئی کال نہیں دی. تو وہ جو ان کے وہ سرخیل ہیں یوٹیوبرز اور جو ایک اس پوری اوورسیز کمیونٹی کو بھی وہ وہ اپلوٹ کرتے ہیں, وہ سارے پی ٹی آئی سے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. عزت اور ذلت خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کو جو عزت اللہ پاک نے دی ہے, پاکستان کی قوم نے دی ہے, یہ چند بیٹھ کے یوٹیوبرز باہر یہ اس عزت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کر سکتے, وہ کر سکتے. اور یہ پھر وہ بات ہے کہ یہ اپنے لیے ذلت اور اپنے لیے اذیت خود دونوں کمانا چاہتے ہیں. اب خود کوئی کھائی میں دھکا بھائی لینا چاہتا ہو تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ نشان صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے بتایا کہ پنجاب میں صفائی کا نظام بہتر رہا, جو بلدیہ کے انڈر ایریا سے وہ تو ٹھیک رہے لیکن کنٹونمنٹ سے بہت زیادہ شکایات آئیں. کیا جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی اقدامات کرنے جا رہی ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں ماڈل ولیجز بنائے جا رہے ہیں, تو جو 2,400 کا ٹارگیٹ رکھا گیا اس میں ایک ولیج کے 100% حصے میں سے کتنے کو ماڈل بنائے تھے؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی اس کا جب ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا تھا تو اس کا ایک ہوتا ہے جو لیگل ریکوائرمنٹ کہ ہم کسی بھی جو لوکل گورنمنٹ ہے, جو بھی ہماری مقامی حکومت ہے, اس کے ساتھ ہمیں سام ایگریمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو تو ہماری میونسپل کمیٹیز تھیں, ضلع کونسلس تھیں, کارپوریشنس تھیں, ان کے ساتھ ہمارا سام ایگریمنٹ ہو گیا, ان کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا. تو کنٹرولمنٹ ایریا سے وہ ہمارا ان کے ساتھ سام ایگریمنٹ نہیں ہو سکا, ہم ان کو آؤٹ سورس نہیں کر سکے. ہماری اس ستھرا پنجاب کی ڈومین میں وہ نہیں آتے رہے. لیکن ریلوے بھی تو آپ لوگ وہ ڈھونڈتے ہیں جا کے ریلوے کا, لیکن کنٹونمنٹ کا علاقہ دکھاتے ہیں ستھرا پنجاب ناکام ہو گیا, تو اس لیے بتانا ضروری ہے. ضرور لیکن پھر بھی ہم نے عید آپریشن کے دوران ہم نے عید آپریشن کے دوران جو سیکنڈری ویسٹ ہے, کیونکہ ہم پرائمری ویسٹ وہاں نہیں کر سکتے, ہمارا وہاں پہ فٹ پرنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہم اس پہ وہ ہمارے ڈومین میں آیا نہیں. تو اگر وہ آئے گا بالکل ہم اس پہ ویسے کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کو بھی آؤٹ سورس کر کے اسی سسٹم کے تحت چلائیں گے. لیکن ہم نے پھر بھی جو سیکنڈری ویسٹ ہے وہ وہاں سے بھی اٹھایا. منسٹر ریلوے جو ہیں وہ ملے تھے سی ایم پنجاب سے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ستھرا پنجاب ہے وہ ٹیک اوور کر لے. تو یہ ابھی معاملات کچھ چل رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہوں گے ستھرا پنجاب وہاں بھی پہنچ جائے گی. ہو گیا نا تمہارا سب, احمد کا لے لیا, اب تمہارا ہو گیا. مہربانی, بہت اچھا کام ہوا, شکریہ. اور دیکھنے کو ملا اور آپ نے ثابت کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصلہ آپ کو اس ایک ذمہ داری کا دینا بہت ٹائم تھا. اب یہ بتائیے گا کہ ستھرا پنجاب کے امپلائز کی طرف سے یہ شکایات موصول ہوئی کہ انہیں عید سے قبل تنخواہ نہیں دی گئی, کیا یہ بات کس حد تک درست ہے؟ اور دوسرا میڈم آپ فرمائیے گا کہ بجٹ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات بڑے وائرل ہو رہے ہیں, کیا نئی چیز جاری جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں جو آپ نے تنخواہوں کی بات کی ہے, سی ایم پنجاب کی بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس کے اوپر. ہمیں آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے کچھ شکایات ملی تھی کچھ ایریاز کے اندر, اس کو ہم نے دیکھا تھا اور اس پہ سخت ایکشن بھی لیا گیا تھا. کچھ تو شکایات تھی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے, کچھ جو کمزوریاں تھیں کمپنیز کی جن کو کانٹریکٹ آؤٹ ہوا تھا تو ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے. لیکن اب وہ شکایات ساری ریزالو ہو چکی ہیں. عید سے پہلے تمام لوگوں کو ان کی سیلری جو تھی مل چکی تھی. اب وہ کہیں پہ عید سے پہلے آواز نہیں آئی ہوگی, تو یہ بالکل کلیئر ہو چکا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دور دراز علاقوں کے اندر بعض کا لوگوں کے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے, کیونکہ اس کو ہمیں ٹریک کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے تھوڑا بہت اس معاملے میں ایشو آتا ہے. اس کا ہم نے آلٹرنیٹ سولوشنز بھی رکھے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ. ڈیٹا کی بات کرتے ہیں, آپ ڈیٹا بڑا سامنے لے کے آتے ہیں. 10 دنوں میں جو منڈیاں آپ نے لگائی تھی وہاں پہ کتنے جانور فروخت ہوئے, کیونکہ چمڑے کی صنعت سے وابستہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال جو قربانی کی شرح وہ خاصی کم ہوئی ہے. لیکن جب آپ الیکشن کی بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 74% آپ نے زیادہ الیکشن اکٹھی کی ہے, تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے دونوں میں؟ نہیں, میں بتاؤں آپ کو اس طرح نہیں. آپ علائشیں جو ہے نا, یہ جو ویسٹ ہے عید کے وجہ سے, وہ اس کی میں نے بات کی, علائشیں اس کا پارٹ ہے. ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا تھا
اب ہمارے پاس ریکارڈ ہے کہ عید کے پہلا دن جو تھا نا اس دن واقعی تھوڑا سا کم ڈیٹا آیا، کم ہوئی 90، ہمارے ٹارگیٹ سے 92% ہم نے اچیو کیا عید کے پہلے دن. سیکنڈ ڈے ہم نے 101% اچیو کیا اور تھرڈ ڈے ہم نے 120% اچیو کیا. تو بات یہ ہے کہ اوور آل قربانی پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوئی. جو ہم نے 74% زیادہ کہا ہے، لاسٹ ٹائم 17 پنجاب موجود نہیں تھا. ہمارا فٹ پرنٹ گاؤں دیہاتوں میں نہیں تھا. لاسٹ ٹائم ہم نے ایک اسپیشل عید آپریشن کیا تھا جو کہ شہروں کی حد تک ہم نے کیا تھا، کیونکہ جہاں پہ ہماری بلدیہ کا سسٹم جو تھا اس کے ذریعے ہم نے کیا تھا، دیہاتوں میں ہم نہیں گئے تھے. تو یہ فرق ہے اس چیز کے اندر. لیکن ہم نے جو ایسٹیمیٹ لگایا تھا، ٹارگیٹ کیا تھا، ہم اس ٹارگیٹ سے اوبویسلی اس کا ڈائریکٹ لنک جو ہے نا وہ جانوروں کے ساتھ ہے، تو اس سے ہم نے زیادہ اچیو کیا. یعنی کہ یہ بات آپ کی پہلے دن کے حساب سے ٹھیک ہے، اگلے 2 دن جانور بکے بھی ہیں اور ان کی قربانیاں بھی ہیں. دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ ابھی بجٹ میں تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوا ہے اور اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ٹیکس میں بھی ریلیف دیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ وفاقی سوال ہے، میرے سے بنتا نہیں، لیکن یہ ہے کہ تنخواہ بہت سارے آپ وہ کیوں نہیں بات کرتے کہ پرائم منسٹر تنخواہ نہیں لیتے؟ آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ چیف منسٹر تنخواہ کیوں نہیں لیتی؟ آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بہت سارے منسٹر جو ہیں جو صاحب استطاعت ہیں جو تنخواہ نہیں لیتے، کبھی ان کی بھی بات کر لیا کریں. ہمیشہ آپ کا فوکس جو ہے وہ چیزوں کو اچھالنا اور بے تکا اچھالنا. یہ بھی چیک کریں کہ پارلیمنٹرینز کی تنخواہوں میں کتنے سال پہلے اضافہ ہوا تھا، اس کے بعد اب جا کے اضافہ ہوا. بھائی ہم جیسے بھی متوسط طبقے کے لوگ بھی 1 منٹ، ہم جیسے متوسط طبقے کے لوگ بھی سیاست کرتے ہیں، یا پھر ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے کہ ہم بھی ساتھ کاروبار کریں اور ہم بھی کوئی اور کام کر لیں 24/7. اس کے علاوہ تو میں کام کوئی نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟